گزشتہ قسط کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ان سخت کلمات کا کیا اثر ہو سکتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، میں جو حق کا پیغام پہنچا رہا ہوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کسی لالچ یا خوف سے باز آ جاؤں گا؟ میں تو اللہ کے حکم سے تمہیں اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ شریروں نے حضرت نوح علیہ السلام کے آس پاس کم حیثیت انسانوں کو دیکھ کر ان سے پوچھا کہ اے نوح، تم اپنے ماننے والوں سے کو دیکھو اور ان سے ہمارا موازنہ کرو۔ یہ غریب اور نادار تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ انہیں ہم اپنے پاس بٹھائیں۔ انہیں تو اتنی سوجھ بوجھ اور عقل بھی نہیں دی گئی کہ یہ اپنی غربت اور اخلاص کا جو افلاس ہے ان کا، اس کا علاج کرتے۔ ہمیں دیکھو کہ ہم سب اس ماحول کے خوشحال ترین لوگ ہیں، کیونکہ ہمیں ان سے زیادہ عقل دی گئی ہے۔ ہم اور تمہارے یہ ساتھی برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تم ان سب کو خود سے دور کر دو، تب ہم تمہارے پاس بیٹھ کر تمہاری باتیں سنیں گے اور غور کریں گے کہ وہ کس حد تک قابل قبول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے تمہیں ان پر اس لیے فضیلت نہیں دی کہ یہ اللہ کے فرمان کو سنتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اس کے نیک اور ہوش مند بندے ہیں، جبکہ تم تو سراپا گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہو۔ آپ کے آس پاس جو لوگ جمع ہو گئے تھے، جب انہوں نے یہ معاشرے کے مالدار اور نام نہاد معزز لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس غریبوں کی موجودگی میں جانا گوارا نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت، اگر یہ لوگ ہماری وجہ سے آپ کی باتیں سننا پسند نہیں کرتے اور آپ کے پاس بیٹھنے میں عار محسوس کرتے ہیں تو ہم آپ کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم ہمارے پاس ہی رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت عقل سلیم اور صالح قلب عطا کیا ہے۔ تمہیں ان نمائشی لوگوں کے پاس بیٹھنے میں تمہیں شرم آنی چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے۔ معاشرے کے خوشحال لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے یہ اتنے غریب لوگ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یہ تمہارے لیے ہمارے پاس سے اٹھ کر جانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے انہیں روک لیا اور انہیں بتایا کہ تم لوگ ان خوشحال لوگوں سے ہزارہا درجے بہتر ہو۔ تو اس جواب نے وہ جو شرارت پر آمادہ لوگ تھے ان کو مشتعل کر دیا۔ وہ غصہ میں آ گئے، انہوں نے حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں حضرت نوح علیہ السلام کو زیادہ نقصان پہنچا، ان کے کپڑے خون سے لت پت ہو گئے، ہر طرف شور مچ گیا کہ لوگ حضرت نوح کو مار رہے ہیں۔ ان کی بیوی کو بھی پتہ چل گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ بلا وجہ مار رہے ہیں۔ یہ بیوی جو تھی نا، یہ ان کی رسالت کی منکر تھی، دوسروں کی طرح یہ بھی انہیں صحیح العقل نہیں سمجھتی تھی۔ ان کا بیٹا کنعان بھی ماں کا ہم خیال اور حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف تھا۔ کنعان نے جب یہ سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مارا جا رہا ہے تو وہ بھی ماں کا ہم خیال ہو گیا کہ انہیں اپنی باتوں کا سلسلہ ختم کرنا چاہیے، ان کی اس طرح کی فضول باتوں سے حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ماں حضرت نوح علیہ السلام کو بچانے کے لیے چل پڑی، بیٹے سے بھی کہا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ کنعان نے کہا میں وہاں جا کے کیا کروں گا، کیونکہ وہ تو اپنی باتوں سے باز نہیں آئیں گے اور مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ انہیں لوگوں سے بچاتا پھروں۔ اب حضرت نوح کی بیوی اکیلی ہی لوگوں میں پہنچ گئی، دیکھا کہ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت بری طرح مارا ہے، جس سے وہ لولہان ہو گئے ہیں۔ بیوی نے اپنے شوہر کو پیچھے کیا، مارنے والوں سے کہا تم انہیں کیوں مار رہے ہو؟ لوگ جواب دینے لگے کہ اے نوح کی بیوی، تم اپنے شوہر کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ یہ روز روز ہمیں گمراہ کرنے چلا آتا ہے، اسے گھر میں روک کے رکھو۔ وہ کہنے لگی کہ اے میری قوم کے لوگوں، نوح تو دیوانے ہو گئے ہیں، تم انہیں مار مار کر اپنی مرضی کے مطابق تم نہیں چلا سکتے، تم انہیں مت مارو۔ یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ حالت دیوانگی میں کہتے ہیں، انہیں تو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا اثر کیا ہوگا۔ لوگوں نے کی بیوی کے کہنے سے ان کو مارنا چھوڑ دیا۔
حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی بیوی کی باتوں سے بے حد تکلیف پہنچی۔ انہوں نے پہلی بار اللہ تعالیٰ سے شکایت کی اور کہا کہ خدایا میں کافروں میں گر گیا ہوں، انہوں نے مجھے مارا بھی ہے، اس لیے ان کافروں سے مجھے نجات دے اور اس قوم کو تباہ کر دے، میرا بدلہ تو ان سے لے لے۔ جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کو کسی غیبی آواز نے بتایا کہ اے نوح، یہ آپ کی قوم باتوں سے نہیں سدھرے گی، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ان سے اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، اس لیے آپ ان کے حق میں بد دعا کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے آس پاس دیکھا، انہیں کس نے مخاطب کیا، لیکن وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے معاشرے کے دولت مند معزز لوگوں کو بلایا۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچ تو گئے، مگر اس بار انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس وقت ان کے پاس ان کے ساتھی موجود نہیں تھے۔ یہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کو گھیر کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ آج آپ کے ساتھی نظر ہی نہیں آ رہے، خیریت تو ہے؟ کہاں چلے گئے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، لوگوں تم سے بات کرنے کے لیے میں نے ان سب کو خود ہی ہٹا دیا، اب تم بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ شریر قسم کا اور فتنہ پرور بندہ تھا نا، کہنے لگا کہ کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے یا انہیں وقتی طور پر ہٹایا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک خدا کے ماننے والے ہیں، تمہارے بتوں سے نفرت کرنے والے ہیں، اس لیے میں انہیں کس طرح سے دھتکار سکتا ہوں؟ ایک شریر کہنے لگا، تب پھر ہم تم سے کیا بات کریں گے اور تم ہمیں کیا سمجھاؤ گے؟ تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی، پھر ہم تمہیں سمجھائیں گے اور تم ہماری باتیں نہیں سمجھو گے، تو بات کس طرح سے بنے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میری سچی سیدھی باتیں تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آئیں گی؟ لوگوں نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، تم ہمارے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہو گے، ہم سے شکایت کرو گے کہ ہم تمہاری بات نہیں سمجھتے، اب تم خود ہی سوچو کہ اس میں تمہاری کون سی ایسی بات ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں بات صرف اتنی سی ہے کہ میں تمہارے بنائے ہوئے دیوی دیوتاؤں کو مانتا نہیں، کیونکہ وہ میرے خدا کے پاسنگ بھی نہیں، اور تم لوگ تو مسلسل شرک کا شکار ہو۔ لوگ کہنے لگے، تم نے اتنی بڑی بات کس طرح آسانی سے کہہ دی اور یہ چاہتے ہو کہ ہم اسے مان بھی لیں، تو ہم اب تمہاری کوئی بھی بات کس طرح سے سمجھیں گے؟ اسی طرح سے بحث و مباحثہ ہوتا رہا، کسی نتیجے پر پہنچے بغیر بات ختم ہو گئی۔ لوگوں کے ہٹتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا کام شروع کر دیا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ آخر کار کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں آگاہ کیا کہ ان 40 ساتھیوں کے علاوہ اب کوئی بھی حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر، ایک خدا پر ایمان نہیں لائے گا، اس لیے اپنی کوششیں تو جاری رکھیں مگر ان کے ایمان قبول کرنے کی توقع نہیں کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 599 سال ہو چکی تھی اور انہیں اپنی کامیابی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر اسی عالم میں انہیں آگاہ کیا گیا کہ وہ اپنی نافرمانی کے لیے بد دعا کریں، اللہ اس بد دعا کو شرف قبولیت بخشے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی اور کیا کہا کہ خدایا ان کافروں کو تو ایسی پکڑ میں لے کہ انہیں تیری قہاریت کا یقین ہو جائے، اے اللہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے، اللہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، میری مدد کر دے، اے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے، اے اللہ ان کافروں سے تو اپنی رحمتیں کھینچ لے اور ان پر ارضی اور سماوی آفتیں نازل فرما۔ ان کی بد دعا کے کچھ دیر بعد ہی حضرت نوح علیہ السلام کو آواز سنائی دی اور وہی آئی، اے موسیٰ، نوح علیہ السلام
اپنی قوم کو بتا دیں کہ ان پر اللہ کا عذاب کس طرح سے نازل ہوگا، کہ پہلے تنور سے پانی ابلے گا، پھر یہ پانی پورے شہر میں پھیل جائے گا، اس کے علاوہ آسمان سے پانی برستا ہی رہے گا، پھر زمین سے ٹھنڈا پانی ابلے گا اور ابلتا ہی رہے گا، جس میں سارا کچھ ڈوب جائے گا اور سارے کافر و مشرک فنا ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گھبرا کر پوچھا، خدایا ان میں تو تیرے نیک اور صالح بندے بھی فنا ہو جائیں گے۔ جواب ملا، اے نوح تو اپنے اور ان کے لیے ایک بہت بڑی کشتی تیار کر تاکہ اس کشتی کے ذریعے صاحب ایمان لوگوں کو بچا لیا جائے۔ حضرت نوح نے کہا، خدایا مجھے تو کھیتی باڑی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا، پھر میں کشتی کس طرح سے تیار کروں گا؟ انہیں حکم دیا گیا، اے نوح تم کیا کرو کہ ایک درخت ہے، تم اس کی شاخیں کاٹو، ان سے تختے تیار کرو، تمہیں کشتی بنانے کا کام سکھا دیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ابھی تک وہ درخت دیکھا نہیں تھا، کیونکہ سارے جتنے بھی مکانات وغیرہ تھے وہ ڈنڈلوں سے، مٹی کے گارے سے تیار کیے جاتے تھے۔ اب انہیں پہلی بار کسی درخت سے کشتی تیار کرنے کا حکم ربی ملا تھا۔ آج یعنی کہ وہ کون سا درخت ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ دیودار یا پھر چیر کے درختوں کو کہا گیا تھا، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاقے میں دیودار اور چیر کے درخت جو ہیں وہ نہیں پائے جاتے۔ البتہ یہاں سرو کے درختوں کی بہتات ہے، چنانچہ یقیناً سرو کو ہی اس زمانے میں یہ کہا جاتا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ درخت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کہاں پہ تھا؟ وہ سمندر کے درمیان میں وہ درخت تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے کیسے وہ لا کے تو اسے کس طرح سے کشتی تیار کروں؟ تو پھر اسے ان کو بتایا گیا کہ آپ اوج بن انق کو کہیں۔ اب انشاءاللہ ہم اوج بن انق کے موضوع پر بھی کہ وہ کس طرح کا انسان تھا اور بڑی دلچسپ ہے اس کی کہانی بھی، ہم وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے۔ ابھی فی الحال ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کام شروع کر دیا اور پھر وہ درخت لا کے اس کی شاخوں سے تختے بنانا شروع کر دیے۔ بیوی نے لوگوں کو بتایا کہ اب تو نوح کا دماغ بالکل ہی جواب دے گیا ہے، کیونکہ اب یہ کاشتکاری تو کرتے ہی نہیں ہیں، اور یہ انہوں نے باتیں کرنی بھی، جو نصیحتیں کرتے تھے وہ باتیں بھی اب چھوڑ دی ہیں، خدا جانے یہ لکڑی کے تختوں سے کیا کام لیں گے۔ بیوی کو بھی حضرت نوح کے کام پر حیرت ہو رہی تھی، اب اسے بالکل یقین ہو گیا کہ ان کی دماغی حالت درست ہی نہیں ہے۔ اسی دوران میں حضرت نوح کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ پانی کے عذاب کی خبر قوم تک پہنچا دیں۔ جو لوگ ان کے پاس سے گزرتے وہ حضرت نوح سے پوچھتے، اے نوح پہلے تو کاشتکاری کیا کرتے تھے، اب یہ بڑائی کا کام کب سے شروع کر دیا؟ حضرت نوح نے انہیں بتایا، لوگو تم شرک سے باز نہیں آؤ گے تو اب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم سب کو غرق کر دیا جائے۔ لوگ ہنس پڑے، کہنے لگے کس پانی میں غرق کیا جائے گا؟ کیا تمہارا یہ جو نادار اور ذلیل ماننے والے امتی ہیں ہمیں کسی دریا یا سمندر میں غرق کر دیں گے؟ ان میں تو اتنی طاقت ہی نہیں کہ یہ ہمیں اٹھا بھی سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، جب تم پر پانی کا عذاب نازل ہوگا تو تم سب اس میں خود ہی ڈوب جاؤ گے۔ قوم کہنے لگی کہ پانی کا یہ عذاب ہم پر کب نازل ہوگا؟ ارے ہم اس کا کب تک انتظار کریں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ بڑی جلدی ایک عظیم طوفان آنے والا ہے اور آسمان سے مسلسل بارش ہوگی اور تنور سے ٹھنڈا پانی ابلے گا اور صرف اسے پناہ ملے گی جو ان کی کشتی میں پناہ لے گا۔ لوگوں کو ہنسی آ گئی کہ وہ کیسی بچوں جیسی باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ ارے تنور سے بھی پانی ابلے گا، خشکی سے پانی آئے گا، آسمان سے بارشیں ہوں گی اور پھر ایک بھی بندہ زندہ نہیں رہے گا۔ یہ بے سروپا انسانوں کی سمجھ میں نہ آنے والی باتیں تھیں۔ کئی آدمی شرارتاً حضرت نوح کے پاس پہنچے، کہنے لگے، جناب آخر آپ کا ڈرانے والا طوفان کب تک آئے گا؟ ارے ہمیں تو اس کا شدت سے انتظار ہے، آپ اپنے خدا سے کہیے نا کہ وہ طوفان جلدی بھیجے۔ ایک نے کہا، آپ کشتی تو بہت بڑی بنا رہے ہیں اور اس پر اکیلے اکیلے کام کر رہے ہیں، جب یہ کشتی تیار ہو جائے گی تو اسے آپ پانی میں کس طرح سے اتاریں گے؟ آپ کے پاس تو اتنے آدمی بھی نہیں، اور اگر آدمی ہوں بھی تو وہ اتنی بڑی کشتی کو دوبارہ دور پانی تک کس طرح سے لے کے جائیں گے؟
لوگوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام آپ کی باتیں تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، آپ خشکیوں میں بیٹھ کے پانی کی کشتی تیار کر رہے ہیں، لوگ تو ہنستے ہیں کہ نوح کو کیا ہو گیا، کشتی پر چلانے کے لیے خشکی پر چلانے کے لیے کشتی بنا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہاری ناقص عقلوں میں کوئی سیدھی بات آتی ہی نہیں۔